رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذکر اور آپ تذکرہ کیجئے فی الکتاب اس کتاب میں ابراہیم کا انہ کان صدیقا نبیا یقیناً وہ انتہا درجے کا سچا تھا نبی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی کم و بیش 2000 سال پہلے اس وقت ہم 2026 کا سال گزار رہے ہیں گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ 2026 سال گزرنے کو ہیں تو کم و بیش وہ 4000 سال پہلے عراق کے علاقے میں بابل کی تہذیب میں اور کے شہر میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے جس علاقے میں جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس علاقے میں بالکل ہمارے پڑوس کے ہندوستان کی طرح بہت ساری چیزوں کی پوجا اور پرستش ہو رہی تھی بعض لوگ چاند کو پوجتے تھے بعض سورج کو پوجتے تھے بعض ستاروں کو پوجتے تھے کچھ وہ بھی تھے جو چاند سورج اور ستاروں کی شکل پہ بت بناتے تھے اور ان کو پوجتے تھے کچھ وہ بھی تھے جو وقت کے بادشاہ کو پوجتے تھے اور کہتے تھے یہی سب کچھ ہے اور کچھ وہ بھی تھے جو اس کے علاوہ بہت ساری مفید چیزوں کو پوجتے تھے اور کچھ وہ بھی تھے جو نقصان دہ چیزوں کے نقصان سے بچنے کے لیے ان کو پوجتے تھے آپ حیران ہوں گے ایک لکھنے والے نے عجیب جملہ لکھا ہے کہتا ہے کہ انسانوں پہ حیران ہیں جن کے خدا کھیت میں اگتے ہیں اور فیکٹریوں میں بنائے جاتے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان حالات میں آنکھ کھولی جس گھر میں وہ پیدا ہوئے وہ گھر صرف بت پرستی کا مرکز ہی نہیں تھا بلکہ بت پرستی ان کا بزنس تھا ان کا کاروبار تھا اس لحاظ سے کہ ان کا مذہب بھی تھا لیکن ان کا کاروبار اس معنی میں تھا کہ جناب ابراہیم کے والد کی
فیکٹری ہی وہ تھی جہاں بت تراشے جاتے تھے اور بت تراش کے پھر پورے علاقے میں سپلائی کیے جاتے تھے۔ تو گویا جناب ابراہیم جس ماحول میں پلے اور بڑھے اور انہوں نے آنکھیں کھولیں، اس ماحول کے اندر جناب ابراہیم کے خاندان کا کاروبار بھی بت پرستی تھا اور مذہب بھی بت پرستی تھا، اور اللہ نے ان کے والد کو ایک بڑا مقام دیا تھا۔ دو قسم کی تاریخ میں حکایتیں ملتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ وقت کے بادشاہ کا چیف سیکرٹری تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ان کے پوری کی پوری فوج کا سپہ سالار تھا۔ ممکن ہے مختلف وقتوں میں کئی عہدے جناب ابراہیم کے والد کے پاس رہے ہوں، وہ بادشاہ کا چیف سیکرٹری بھی رہا ہو، مشیر بھی رہا ہو اور سپہ سالار بھی رہا ہو۔ تو حضرت ابراہیم کے گھرانے میں کاروبار بھی تھا، مذہبی لیڈرشپ بھی تھی، پولیٹیکل اور سیاسی سطح پر بھی ان کا خاندان بڑا معزز سمجھا جاتا تھا۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان کے حالات کو ہم تفصیل سے جانیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں چند ایک سبق ہم نے جناب ابراہیم کی سیرت سے سیکھنے ہیں۔ ایک ایسا بچہ جس نے ایک مشرک باپ کے گھر میں آنکھ کھولی ہے، اور جو جوان ہوا ہے تو اس نے دائیں اور بائیں بت ہی بت دیکھے ہیں، جس نے پرورش پائی ہے تو اس حال میں کہ لوگ وقت کے بادشاہ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ بھی جب کسی کی انگلی پکڑتا ہے تو کیسے پکڑ لیتا ہے۔ جناب ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا ہم نے اس کو بچپن سے ہی بڑا سمجھدار بنایا۔ بعض تاریخی روایات کہتی ہیں بچہ معصوم ہوتا ہے وہ تو چھوٹے چھوٹے سوال کرتا ہی ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنی ماں سے پوچھا ماں ہمیں کس نے بنایا ہے؟ کہا تجھے میں نے بنایا ہے۔ آپ کو کس نے بنایا ہے؟ میرے ماں باپ نے بنایا ہے۔ ان کو کس نے بنایا ہے؟ بادشاہ نے بنایا ہے۔ بادشاہ کو کس نے بنایا ہے؟ چپ کر، زیادہ نہیں سوال کرتے، یہ ان کا جواب تھا۔ تو جب وہ چھوٹے چھوٹے بت اپنے گھروں کے اندر دیکھتے تھے تو بچپن سے ہی پوچھتے تھے یہ کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے والدین نے کہا ابراہیم بچے کو ماں باپ ہی بناتے ہیں، تو کہا میں نے ابو بہت سارے ایسے ماں باپ دیکھے ہیں جن کے پاس بچہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں نہیں بنا لیتے، وہ محروم ہی رہتے ہیں۔ پھر جواب ہوتا تھا چپ کر، زیادہ سوال نہیں کرتے۔ تو جناب ابراہیم بچپن سے ہی بہت ہی ان کی طبیعت اور مزاج میں کیورسٹی تھی، ایک پیاس تھی، حق کی ایک تڑپ تھی، ایک جذبہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا فہم، ایسی بصیرت عنایت کی تھی کہ مختلف طریقوں سے سمجھاتے رہے۔ ایک ایسے ماحول کے اندر پرورش پانے والا ایک بچہ جب جوان ہوتا ہے تو ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے اور اللہ اس کو ایسی عزت اور ایسی شان دیتا ہے کہ میں آج مطالعہ کر رہا تھا تو اللہ کی عظمت پہ حیران ہو رہا تھا کہ پوری انسانی تاریخ میں اللہ نے اگر کسی شخص کو کہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے اور گہرا دوست ہے تو صرف دو ہستیاں ہیں، ایک جناب ابراہیم ہے اور ایک انہی کی نسل میں سے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے 5 دن پہلے میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور آپ کی وفات سے 5 دن پہلے میں نے آپ سے یہ حدیث سنی. آپ نے کہا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. جیسے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا، اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا، مجھے بھی اپنا خلیل بنایا. پھر آپ نے کہا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اس لیے میں نے پھر دنیا میں کسی کو اپنا گہرا دوست نہیں بنایا، اگر میں نے بنانا ہوتا تو میں صدیق کو اپنا دوست بناتا. لیکن اس کے ساتھ میرا اسلام کا تعلق ہے، اخوت کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، اور گہری دوستی تمہارے نبی کی آپ نے کہا بس اللہ ہی کے ساتھ ہے، اللہ ہی کے ساتھ تعلق. آج کے اس خطبہ جمعہ میں خاص چیز جو میں سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم میں کیا صفتیں تھیں کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا. ان کے اندر کیا عادات تھیں، کیا اخلاق تھے، کیا ان کی صفات تھی، کیا ان کے رویے تھے، کیا ان کا لائف سٹائل تھا، کیا ان کا طرز زندگی اور طرز حیات تھا جس وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. اس میں سے چند بنیادی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز سر فہرست جو جناب ابراہیم میں سب سے بڑھ کر تھی وہ اللہ کی توحید تھی. توحید کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھری ہوئی تھی. مانگنا ہے تو اللہ سے، ہاتھ پھیلانا ہے تو اس کے سامنے، توکل کرنا ہے تو اسی پر، سہارا بنانا ہے تو بس اسی کو، مشکل کشا سمجھنا ہے تو بس اسے ہی، حاجت روا سمجھنا ہے تو بس اسے ہی. اور یاد رکھیے جناب ابراہیم کے اندر یہ غیرت اتنی بھری ہوئی تھی، اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور ان کی فطرت کے اندر اللہ کی توحید اتنی گہری تھی کہ پوری دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لیں اور پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیا، لیکن توحید پہ سمجھوتا نہیں کیا. آج کل دنیا تو یہ کہتی ہے نا کہ کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا مذہب چھوڑو نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مومن اس کی آنکھوں کے سامنے شرک ہو رہا ہو اور وہ کہے کہ چھیڑو نہیں؟ اب حضرت ابراہیم سے پوچھیں چھیڑنا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی بغاوت ہو رہی ہو اور آپ کہیں کہ چھیڑو نہیں. اللہ کی اتنی بغاوت کہ اس کی زمین پہ غیر اللہ کو سجدے ہو رہے ہوں اور آپ کہیں نہیں اس موضوع پہ بات نہیں کرنی، یہ فرقہ واریت ہے. تو اس کو اگر آپ فرقہ واریت سمجھتے ہیں تو پھر اس کی بنیاد رکھنے والے جناب ابراہیم ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جب وہ بتوں کو پوچھتے تھے، ان کے میلے کا موقع تھا، انہوں نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا، اور پیچھے سے کیا کیا؟ ایسے چھیڑا کہ بت خانے میں داخل ہو کے ایک ایک بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پاش پاش کر دیا. یعنی ان میں توحید ایسی کوٹ کے بھری تھی کہ وہ جانتے تھے میرا باپ بھی مشرک ہے، جانتے تھے علاقہ بھی مشرک ہے، جانتے تھے بادشاہ بھی مشرک ہے، جانتے تھے پوری سلطنت ہی شرک پہ کھڑی ہوئی ہے، جانتے تھے کہ پوری دنیا اس وقت شرک پہ ہے اور میں اکیلا ہی ہوں جس کو اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہے. شرک بعض دفعہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ جناب ابراہیم کی زندگی میں صحیح بخاری کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ہماری ماں جی اپنی اہلیہ اماں ہاجر سے کہا تھا کہ ہاجرہ
آج اس زمین کے اوپر تیرے اور میرے علاوہ توحید کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ ان ابراہیم كان امة قانتا للہ۔ تو سب سے پہلی جناب ابراہیم کی خوبی یہ تھی کہ وہ شرک پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، چاہے جو بھی ہو جائے، اور توحید کے بارے میں مداہنت اختیار نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اصل میں قربانی کے اندر سب سے بڑا اور بنیادی پیغام یہی ہے۔ اگر ایک بندہ شرک کرتا ہے، وہ ایک نہیں 1000 قربانیاں بھی کر لے، اللہ اس کی قربانی کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کہا ہی یہ ہے کہ قربانی کرنی ہے تو میرے نام پہ کرنی۔ اور ایک بندہ جو سال میں 10 مہینے 11 مہینے کبھی کسی ولی کے نام پہ، کبھی کسی بزرگ کے نام پہ، کبھی کسی نبی کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ، کبھی جادو کو ٹالنے کے لیے، کبھی ٹونے کو ٹالنے کے لیے، کبھی کسی بیماری سے بچنے کے لیے غیر اللہ کے نام پہ نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے چڑھاتا ہی رہتا ہے، تو اس نے تو ابراہیم کی قربانی کو سمجھا ہی نہیں ہے، جو اس کے اندر بنیادی پیغام تھا۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ قربانی کرو، کہا ہے صرف میرے لیے کرو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، رب کے لیے قربانی کرو۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ یہ کہا کرو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین۔ اسی کو اللہ نے کہا حنیفہ، کہ ابراہیم حنیف تھا۔ حنیف اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک طرف جھکی ہوئی ہو۔ یہ دیکھیں، یہ میرا ہاتھ سیدھا ہے، اگر میں اس کو ادھر کر دوں تو یہ اس کو کہیں گے حنیف، کہ ایک طرف جھکا ہوا ہے۔ یعنی ابراہیم ایسا تھا کہ وہ صرف اللہ کی طرف جھکے ہوئے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیکھتے ہی نہیں تھے، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہی نہیں تھے۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا ایسے بھرا ہوا تھا کہ وہ صرف میرا ہی تھا، اس کے دل میں کوئی شرک نہیں تھا۔ پھر باقاعدہ اللہ نے کہا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ انسانی تاریخ کیسے کیسے رنگ بدلتی ہے۔ اسی ابراہیم کی نسل میں سے، اسی ابراہیم کی اولاد میں سے، اسی ابراہیم کی آگے کی جنریشنز میں سے مشرکین مکہ تھے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ نہیں، وہ کہتے تھے ہم ابراہیم کو مانتے ہیں۔ وہ ابراہیم کو بڑا مانتے تھے، اسماعیل کی نسل میں سے، نبی علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، آپ کے عزیز و اقارب میں سے تھے، رب تعالیٰ کو مانتے بھی تھے، بیت اللہ کا حج بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، بیت اللہ کی خدمت بھی کرتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کا خیال بھی رکھتے تھے، حج کرنے والوں کو پانی بھی پلاتے تھے۔ اور اس کا تذکرہ تو اللہ کے قرآن میں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلا کے اور خانہ کعبہ کی صفائی کر کے تم توحید والوں کے برابر ہو جاؤ گے؟ اللہ کے قرآن نے کہا۔ تو مشرکین مکہ آپ کی نسل میں سے
ایک ایسے لیول کے اوپر پہنچ چکے تھے کہ کہتے تھے ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا اور خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو مسمار کیا، تو صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان میں ایک ایسی تصویر بھی تھی، ایک ایسا مجسمہ بھی تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل کی شکل بنا کے اتنے عظیم نبیوں کی ان کے ہاتھ میں تیر سے دیے ہوئے تھے، جیسے وہ قسمت کے تیر نکال رہے ہوں، تو ان کو بھی وہ پوچھتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ موحد تھے، توحید والے تھے، کلمے والے تھے۔ یاد رکھیے، آج اسی جناب ابراہیم علیہ السلام کا مقدس نام استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر ایک تحریک ہے، ابراہم ایکارڈ کے نام سے، ابراہیمی معاہدے کے نام سے، اور عیسائیوں نے، یہودیوں نے باقاعدہ ایک پلان کیا ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں، یہودی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، مسلمان بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، تو ہم ایسے کیوں نہیں کرتے کہ ایک ہی معبد بنا لیتے ہیں، ابراہیمی معبد، اور مسجد اقصی کے اندر اس کو ہم ابراہیمی معبد کا نام دے لیتے ہیں، اور سارے اکٹھے وہاں رہیں گے اور مل کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ یعنی اندر سے منصوبہ گریٹر اسرائیل کا، اندر سے سازش یہ ہے کہ بیت اللہ بھی ہمارا ہے، خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ تک اسرائیل کی باؤنڈریز اور سرحدیں پہنچتی ہیں، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے چہرہ یہ ہے ابراہیمی معاہدہ۔ تو حضرت ابراہیم کا قرآن مجید میں ایک کم 70 مرتبہ اللہ نے نام لیا ہے۔ 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ 250 آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جن میں جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے اتنے اندھے ہو سکتے ہیں کہ وہ ابراہیمی معاہدے کے جھانسے میں آ جائیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام توحید پہ کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے۔ ان کے ساتھ جو کہتے ہوں کہ ابراہیم کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت 3 میں سے ایک ہے، یا وہ 3 بن کے ایک بنتا ہے، یا جو کہتے ہوں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے مسلمان زندگی بسر کریں، ابراہیم کی زندگی یہ نہیں تھی۔ دو ٹوک تھے، اپنے موقف میں واضح تھے، توحید کے پکے تھے، اور توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ یہی اس وقت بھی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا کو توحید کی سمجھ آ جائے، اللہ واحد کی سمجھ آ جائے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کے معاشرے میں تو اب ایسے لوگ بھی بہت آگے نکل رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو روتے تھے کہ ہمارے پڑوس میں گائے کو پوجا جاتا تھا، لیکن آپ کے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی کام کر رہے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو شاید گھوڑے کو پوجتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں۔ گھوڑے کو ہی کوئی پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور اس کو کتنی مقدس چیز سمجھتے ہیں، گائے سے بھی آگے کی کوئی چیز۔ تو اس کے باوجود اگر انسان کہے کہ نہیں، توحید پہ بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس نے ابراہیم کے طریقے کو اور ابراہیم کی ملت کو نہیں سمجھا ہے۔ ابراہیم کی ملت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ غیر اللہ کو نکال دیں، شرک کو نکال دیں، توحید کو اپنے سینے میں آباد کریں۔ دوسری صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتی ہے، وہ ہے ان میں تحمل بہت تھا، بردباری تھی، کمال کی برداشت تھی، حوصلہ بہت تھا، بہت حوصلہ تھا۔ آج حوصلے کی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ بات بات پہ طیش میں آ جانا، معمولی معمولی مسئلوں پہ غصے میں آ جانا، آپ حیران ہوں گے۔ میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، اسلام آباد کے ہمارے ایک دوست بتانے لگے، اسلام آباد جیسے شہر کے اندر
روزانہ 300 طلاقیں ہوتی ہیں، ایک دن میں 300 طلاقیں اسلام آباد جیسے شہر کے اندر، جس کی ٹوٹل آبادی بمشکل 10 لاکھ کے قریب ہوگی یا اس سے کم ہوگی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ پورے کے پورے چیمبر بھرے ہوئے ہیں ڈائیورس، خلا، سپریشن، طلاق کے کیسز کے ساتھ۔ تو ان کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، فحاشی بھی ایک وجہ ہے، بے حیائی بھی وجہ ہے، موبائل بھی وجہ ہے، انٹرنیٹ بھی ایک وجہ ہے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ جلد بازی بھی ہے کہ ہمارے مزاج میں تحمل نہیں رہا، ٹھہراؤ نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا۔ ہم انتظار کرتے ہی نہیں کہ کوئی نہیں، آہستہ آہستہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، بہتری ہو جائے گی، خیر ہے۔ یہ بھی اللہ کی بندی ہے، انسان ہے، اس سے کمزوری ہو سکتی ہے، اور ہماری بیٹیاں یہ نہیں سوچتی کہ یہ بھی کوئی انسان ہے، اس سے بھی غلطی کمزوری ہو سکتی ہے۔ تو جناب ابراہیم کی ایک خاص صفت اللہ نے بیان کی ہے، اس میں حوصلہ ہی بڑے کمال کا تھا۔ کتنا حوصلہ! آپ اس کا اندازہ یہاں سے کریں۔ جناب ابراہیم اپنے والد محترم سے کہتے ہیں، ابا جی، ہیں تو ابراہیم کے والد، بلاتے عزت کے ساتھ ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان، اے میرے پیارے ابا جی، یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ہمارے کام آتے ہیں، آپ ان کو کیوں پوچھتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی، اللہ نے میرے پاس علم بھیجا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے جاؤں۔ کبھی ایسے کہتے ہیں، یا ابت لا تعبد الشیطان۔ ابا جی، شیطان کی عبادت نہ کریں، یہ شیطان اس راستے پہ لگاتا ہے، آپ اس کی عبادت نہ کریں، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اتنے حوصلے سے سمجھاتے ہیں، اور ان کے والد کیا کہتے ہیں؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، ابراہیم باز آ جا، اگر تو باز نہ آیا میں پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور ایک عرصے کے لیے مجھے چھوڑ دے، تو چھوڑ دے مجھے، چلا جا تو کہیں، چھوڑ دے مجھے، میرا گھر چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے بس۔ حضرت ابراہیم میں کتنا حوصلہ ہے، تحمل کیسا ہے، بردباری کیسی ہے، اپنے والد محترم کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، عقیدے کی گمراہی پہ کمپرومائز نہیں کیا، توحید پہ سمجھوتا نہیں کیا، شرک کے بارے میں خاموش نہیں ہوئے، لیکن والد بحیثیت والد جو ان کی عزت ہے اس پہ آنچ نہیں آنے دی۔ کیا کہا؟ سلام علیک، سلام علیک۔ ابا جی، آپ مجھے پتھر ماریں گے نا، میری طرف سے آپ کو پھر بھی تکلیف نہیں آئے گی، آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے، میری طرف سے تکلیف نہیں آئے گی، سلامتی سلامتی ہوگی، میں آپ کے لیے سراپے امن رہوں گا، میرا ہاتھ نہیں اٹھے گا، میری زبان نہیں کھلے گی، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ توحید پہ سمجھوتا نہیں ہے، شرک کے خلاف خاموشی نہیں ہے، وہ تو دو ٹوک سمجھا دی ہے، لیکن چاہے باپ مشرک ہے، اس کی ایک عزت ہے، وہ باپ ہے، اس کا ایک مقام ہے بحیثیت والد، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ حتیٰ کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی
اور بعض دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس موقع پہ کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ نہ باپ کا تعلق باقی رہا، نہ خاندان کا رشتہ باقی رہا، نہ علاقہ ہی پاس رہا، نہ کاروبار پاس رہا، نہ گھر پاس رہا، بادشاہ بھی مخالف اور پوری دنیا مخالف، اور حوصلہ اتنا ہے کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہوں، میرا رب مجھے راستے دکھا دے گا۔ اور ابا جی میں آپ کے لیے پھر بھی معافی مانگتا رہوں گا، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو عراق کے علاقے سے نکال دیا گیا، وہاں سے آپ نکلے، شام کی طرف ہجرت کر گئے، شام کے علاقے میں بکریاں چراتے رہے، اس حالت میں پہنچ گئے، پھر شام کے علاقے سے نکلے، مصر سے اور پتہ نہیں کن کن علاقوں سے گزرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود تقریباً 20-22 سال یا اس سے اوپر کا عرصہ بنتا ہے، حضرت ابراہیم اللہ سے کہتے ہی رہے اللہ میرے ابو کو معاف کر دے، اسے پتہ نہیں ہے، اللہ میرے ابو کو معاف کر دے، اللہ میرے ابا جی کو معاف کر دے، حتیٰ کہ اللہ نے روک دیا اور اللہ نے کہا کہ وہ مشرک ہے۔ ابراہیم آج کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ مشرک باپ کے لیے بخشش کی دعا کریں، جب تک اللہ نے روکا نہیں۔ حضرت ابراہیم کے اندر یہ حوصلہ تھا، اتنا حوصلہ، اتنا تحمل تھا کہ یہ حلم اور بردباری کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں اس لیے اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو، خصوصاً بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو عموماً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی سیرت کا ایک دوسرا عظیم پہلو حلم ہے، بردباری ہے اور حوصلہ ہے۔ ٹھہراؤ، حالات کا انتظار، وقت کا انتظار، کچھ چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، ہر چیزیں فوراً نہیں ہوتی۔ ہر چیز میں تو اکثر مثال دینے کے لیے کہتا ہوں، آپ اس پہ ہی غور کر لینا کہ آپ پیدا کیسے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ساری چیزیں ارجنٹ نہیں ہوتی۔ میں اور آپ کیسے پیدا ہوئے؟ پانی کی ایک بوند، ایک قطرہ، ایک نطفہ، گوشت کا لوتھڑا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر ناخن، انگلیاں اور پورے۔ تو 9 ماہ کے اندر جو کام ہونا تھا وہ 1 ماہ میں نہیں ہونا تھا، وہ اللہ نے 9 ماہ کا وقت لکھا ہوا تھا، اور اسی میں میری بہتری تھی، میری ماں کی بہتری تھی، اسی میں آپ کی بہتری تھی، آپ کی ماں کی بہتری تھی۔ اس سے زیادہ جلدی کرتے نہ مجھے ٹھیک رہتا، نہ میری والدہ کے لیے ٹھیک رہتا۔ پھر پیدا ہونے کے بعد کیسے آہستہ آہستہ سب کچھ ہوا تھا، تدریج کے ساتھ ہوا تھا۔ کتنے مہینے ہم پڑے ہی رہتے تھے، بولنا ہی نہیں آتا تھا، اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا، اور اس حال میں وہی ہمارے لیے بہتر تھا۔ پھر کتنے سال لگے ہم نے چلنا سیکھا، پھر کتنے سال لگے ہم نے بولنا سیکھا، 13-14 سال تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ تو اس طرح انسان کو اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ یہ چاہے کہ میرے گھر کے اندر جو کسی کی بیٹی 15, 16, 17, 20, 21 سال کی عمر میں جوان ہو کے آئی ہے، راتوں رات اس کی ساری عادتیں میری مرضی کے مطابق ہو جائیں، ممکن نہیں ہے۔ یا وہ بچی چاہے کہ چند مہینوں کے اندر یہ میری مرضی کے مطابق ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ کوئی حوصلہ اور ہمت، تحمل، حلم، بردباری، ٹھہراؤ، اپنے جذبات پہ کنٹرول، غصے پہ کنٹرول، یہ جناب ابراہیم کی ایک خاص صفت ہے۔ اور آخری صفت پہ تو ویسے یہ اس لائق ہے سیرت ابراہیم کہ اس پہ مستقل لیکچر شروع کیے جائیں۔ قرآن مجید سے میں گنتا رہا ہوں، خصوصاً اللہ نے تو کہا ہے کہ ابراہیم کے اندر خیر کی ساری خوبیاں جمع تھیں۔ امہ کا ایک معنی یہی ہے، جامع لخصال الخیر، جتنی بھی اچھی خوبیاں ہیں پوری دنیا میں مختلف، ابراہیم اکیلے کے اندر وہ ساری اکٹھی ہو گئی تھی۔
اور ان میں سے بالخصوص 10-12 وہ ہیں جن کو قرآن نے نام لے کے کہا ہے کہ ابراہیم حلیم تھا، ابراہیم اواہ تھا، ابراہیم منیب تھا، ابراہیم شاکر تھا، ابراہیم کے اندر یہ خوبی تھی، ابراہیم کے اندر یہ خوبی تھی۔ وہ علیحدہ سے ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تیسری اور آخری ایک عظیم خوبی جناب ابراہیم کے اندر یہ تھی، وہ اللہ سے بہت مانگتے تھے، دعائیں بڑی کرتے تھے، روتے بہت تھے، روتے ہی رہتے تھے، اللہ کے سامنے آہیں ہی بھرتے رہتے، کوئی مشکل آئی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، کوئی پریشانی آئی اللہ سے مانگنے لگ گئے۔ ایک دو میں آپ کو دعائیں سناتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سے مانگنے میں کیا حکمت ہے۔ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، اولاد نہیں ہے تو اللہ سے مانگتے، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا دے دے، نیک اولاد دے دے۔ جب گھر سے نکال دیے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین، اللہ تیری طرف آ رہا ہوں، تو نے راستے بتانے ہیں، تو نے اب بتانا ہے کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کیا کہہ رہے ہیں؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ یہ ہماری محنت قبول کر لینا، یہ خانہ کعبہ کا بنانا قبول کر لینا۔ اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اپنے علاقے کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ اس علاقے کو امن والا بنا دے۔ کیا خوبصورت دعا ہے، یا اللہ اس علاقے کو امن والا بنا دے اور پھلوں کا رزق ان کو وافر دے دے۔ تو جناب ابراہیم دعائیں بہت کرتے تھے اللہ، قدم قدم پہ بار بار۔ میں نے آج ان کی دعائیں جمع کی، اتنی خوبصورت دعائیں ہیں، کچھ 14-15 کے قریب دعائیں ہیں جو قرآن مجید میں لکھی ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کس موقع پہ کیا دعا کی تھی۔ جب آگ میں پھینکے گئے تو تب اللہ سے مانگا، اور کیسے مانگا اس کے تو کیا ہی کہنے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پوری دنیا دشمن ہے، اللہ اگر تیرا ساتھ میرے ساتھ ہے تو مجھے کافی ہے، تو مجھے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قربانی کے موقع پہ ہمیں حضرت ابراہیم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے ان کی صفتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ 3 میں نے سامنے رکھی ہیں، ایک ان کی عظیم صفت توحید سے محبت اور شرک سے نفرت، اور دوسری ان کی خاص صفت روتے رہنا، آہیں بھرتے رہنا، اواہن اللہ کے سامنے دعائیں کرتے رہنا، اور تیسری ان کی صفت تحمل، بردباری، حوصلہ، ٹھہراؤ اور انتظار کرنا کہ خیر ہے، اللہ آسانی کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس عظیم سنت پہ عمل کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو سنت ابراہیم اور صفات ابراہیم اور اسوہ ابراہیم اور کردار ابراہیم اس پر بھی توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔